روایت نوٹ کیجئے، ترمذی کی 2398، سعد بن ابی وقاص سے، آیت 83 کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء اور رسل پر، پھر جو اس کے بعد مرتبے میں ہے، یعنی پھر جس کا اور ایمان زیادہ پھر زیادہ، اور بندے پر ایمان کے مطابق اس کی آزمائش آتی ہے، یعنی بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق مصیبت بھی ہوتی ہے۔ پھر مصیبت بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اس کا سارا بدلہ اس کو کہاں ملتا ہے؟ آخرت میں ملتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ گناہوں سے ڈریے، آخرت میں پکڑ ہو گئی تو بہت مشکل ہوگی۔ اور آیت 85 میں توبہ استغفار سے متعلق وہ واقعہ بھی لکھ دیا کفل نام کے شخص کا، ترمذی کی روایت 2496۔ ایک گناہ گار شخص تھا جس کو آپ بدمعاش کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، کسی گناہ سے نہیں بچتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کو 60 یعنی 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا، کیونکہ وہ بیچاری ضرورت مند تھی اور پیسے مانگ رہی تھی اس سے۔ جب اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوا تو وہ عورت رونے اور کانپنے لگی۔ اس نے کہا میں نے تجھ سے کوئی زبردستی تو نہیں کی، پھر رونے اور کانپنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو دیکھیے فکر آخرت، ایک عام عورت کا فکر آخرت۔ کہنے لگی میں نے آج تک ایسی کوئی نافرمانی نہیں کی اللہ کی، آج میری محتاجی نے مجھے یہ برا دن دکھایا۔ کفل نے کہا تو ایک گناہ پہ اتنی پریشان ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نے ایسا کیا بھی نہیں۔ کہنے لگا جا چلی جا۔ اللہ نے اس کے اندر بھی فکر آخرت اجاگر کر دی اور اس کو چھوڑ دیا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں چھوڑنا عام لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں، یعنی اس نے اپنے جذبات کو کچلا۔ کہنے لگا وہ دینار بھی لے لے، جا، چھوڑ دیے وہ بھی لے جا، قسم اللہ کی میں آج کے بعد کسی وقت اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اللہ کی شان کے اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ آج کل برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک، گلٹ، گناہ کا فکر آخرت لگ گئی ہوگی اس کو۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پہ قدرتی حروف میں لکھا ہے قد غفر اللہ کفلا، اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ اللہ آپ کو مجھے بھی گناہوں کی فکر لگا دے۔